मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। स्वीडन में कोर्ट के सामने बाकायदा कुरान मजीद को जलाया गया है। मुसलमान कोई काम करते हैं, कोई जज्बातीपन दिखाते हैं जब, तो ये यूरोपीय कंट्रीज़ चीखते हैं कि ये मुसलमान जज्बाती होते हैं, मार धाड़ करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। उलमा उस कत्ल व गारत की भी मुखालफत करते हैं, लेकिन जो चीज़ फ़साद का ज़रिया बनती है, मुसलमानों के जज्बात बरंगेख्ता करने का ज़रिया बनती है, वो चीज़ भी गलत है। देखो, इस्लाम ने हुक्म दिया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना ये भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हालांकि इस्लाम उनके खुदाओं को झूठा कह के भी कह रहा है कि इनको बुरा भला मत कहो। कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक कितनी जगह बुत परस्ती की मुखालफत है कि बुतों की इबादत मत करो, लेकिन फिर भी कुरान कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि ये तुम्हारे खुदा को बुरा कहें। तो आप बताइए, जो मज़हब किसी दूसरे मज़हब का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा, उसके बातिल होने के बावजूद कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि वो तुम्हारे खुदा को या रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो वो मज़हब कितना पीसफुल होगा और वो कितना लोगों के जज्बात का ख्याल कर रहा है। और इन लोगों को आप देखें कि आज़ादी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे किस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। तो जिस खुदा को हम अल्लाह मान रहे हैं और क्रिएटर मान रहे हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, उस पर हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि उस खुदा के कलाम को हमारी नज़रों के सामने जलाया जाए? ये बर्दाश्त कर लेंगे हम क्या? ये कोई झूठे मजहब का मानने वाला तो बर्दाश्त कर लेगा, जिसको अपनी किताब के अल्लाह की किताब होने का यकीन ना हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो, कोई शख्स आपके सामने आपके बाप को मारपीट रहा हो और आप चुप खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? या तो ये आदमी बिल्कुल बेगैरत है, गैरत है ही नहीं इसमें, या ये कंफ्यूजन में है कि ये इसका बाप है भी या नहीं है। ऐसा ही है ना कि पता नहीं, हो सकता है ये मेरे वालिद ना हो, उनकी शक्ल का कोई आदमी हो और मैं खामखा में इस जंग में कूद पड़ूं और ये बाद में पता चला कि ये मेरे अब्बा नहीं है। हम अगर कंफ्यूजन में होते हैं ना कि ये किताब कुरान अल्लाह की है या नहीं है, तो हमारे जज्बात मुश्ताइल ना होते। कि मेरे भाई, हमें चढ़ते सूरज की तरह अहले इस्लाम को, अहले ईमान को यकीन है कि ये कलाम किसका कलाम है? अल्लाह का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पैगंबर हैं? अल्लाह के। और ये दलाइल की दुनिया में हम इसके कायल हैं, क्योंकि हमने तो इस्लाम में पैदा हुए हैं, हमने तो इस्लाम को अपनी आंखों से देखा है। यूरोपियन को क्या पता इस्लाम क्या है? वो तो पैदा ईसाइयत में हुए, कोई हिंदू घर में पैदा हुआ, कोई एथियस्ट के यहाँ पैदा हुआ। हम तो पैदा किस में हुए हैं? इस्लाम में। हमने तो इस्लाम का हुस्न अपनी आंखों से देखा है। हमने फजर की नमाज देखी, हमने जोहर की नमाज देखी, हमने असर देखी, हमने मगरिब देखी, हमने इशा देखी, हमने रमज़ान देखा, हमने हज देखा, हमने ज़कात देखी, हमने सिला रहमी देखी इस्लाम में। ये तमाम बातों का हमें कौन हुक्म देता है? कुरान। तो कुरान की सदाकत, ला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब भी मत फटको, ये 1400 साल पहले कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। ला तरिथुन्निस ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन्निसा करहा, ऐ ईमान वालो, तुम औरत के माल जबरदस्ती नहीं खा सकते। ये विमेन राइट्स 1400 साल पहले कौन बयान कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, जुआ और शराब हराम है, हम जुआ नहीं खेलते, हम शराब नहीं पीते। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। हम जिना नहीं करते। क्या जिना मुश्किल काम है इस जमाने में? बताओ, कितना आसान हो गया। मेजॉरिटी मुसलमानों की जिना नहीं करती, वो निकाह करती है, पूरी जिंदगी बीवी से वफा करती है। ये किसके कहने पे हो रहा है? तो जो मुसलमान कुरान के कहने पर इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो क्या वो कंफ्यूज होगा कि ये पता नहीं अल्लाह का कलाम है भी या नहीं? अगर वो कंफ्यूजन का शिकार होता तो इतनी कुर्बानी देता? तो यूरोपियन अक़वाम को यह बात समझनी चाहिए कि मुसलमान की नज़र में कुरान का जलाना हल्का मामला नहीं है। इससे दुनिया का अमन तबाह, क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा अमन का। मुसलमान आराम से नहीं बैठेगा।
اور وہ ہمارے ہم نہیں بد امنی پھیلانے کے قائل ہیں. ہم تو وہ جو واقعہ ہوا تھا توہین رسالت کے مرتکب کو, جو توہین تو اس بیچارے نے کی بھی نہیں تھے, جو اسٹیکر پھاڑ دیے تھے اس کو مسلمانوں نے غلط کیا, اس کو قتل کرنا بنتا نہیں تھا. لیکن جیسے یہاں جذباتی لوگ ہیں, ہم ان کو جذباتیت سے روک رہے ہیں کہ دنیا میں بدامنی مت پھیلاؤ, تو یہ یورپین اقوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جذباتیت پہ آپ بھی کیا کریں, کنٹرول کریں, ورنہ نہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ہٹلر نے جنگ کا آغاز کیا تھا نا, وہ بھگتنا ساری دنیا کو پڑا ہے, تو غلطی کس کی تھی؟ ہٹلر کی تھی کہ نہیں تھی؟ خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی, اور اس جنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں لوگوں سے کہ لڑو اور اس طرح قتل ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی لیگل راستہ اختیار کرو, قانونی راستہ اختیار کرو. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں جائیں گے لوگ لیگل راستے کے لیے؟ لوگ پھر ہماری بات سنیں گے کہ امن سے رہو اور پرامن احتجاج؟ لوگ کہاں سنیں گے؟ تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ, لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین, قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین, اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو, آپ کے مشن پہ اختلاف کرو, جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے, توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے, ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پرامن سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ بدامنی پھیلاؤ گے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کچھ فائدے تو ہیں لیکن سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, زیادہ. اس سے ہوگا کیا؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم جب جذباتی ہو, تم لوگ جب یہ کچھ کر رہے ہو, تو ہم پھر اگلا اسٹیپ اس سے بھی بڑا کریں گے. پھر وہ اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو باز نہیں آتا کوئی ان چیزوں سے. تو آپ احتجاج کریں پرامن, لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا, وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں. ماضی میں عمران خان نے, سابق وزیر اعظم نے آواز اٹھائی تھی, اس سے زیادہ پرزور آواز ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ اٹھائیں. وزیر خارجہ کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملے, وہ اس کے سفیر سے ملے. وہ سعودی عرب کو چاہیے احتجاج کرے, UAE کو چاہیے احتجاج کرے, مصر کو چاہیے احتجاج کرے. دنیا کے جب سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے, تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی, اور جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی. وہ اس سے مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں, کیونکہ حکومتی لیول پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے, وہ تمیز سے کام ہوتا ہے, اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عوام جب اپنے طور پہ توڑ پھوڑ, مار دھار, قتل و غارت شروع کرتی ہے, اس کے فائدے کم ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹ اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں, بہت گھناؤنے نتائج ہوتے ہیں اس کے. تو اس لیے اپنے حکمرانوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. ہمارے سفیر کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے سفیر سے ملے, دباؤ ڈالا جائے, یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں چند اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے. یونائٹڈ نیشن مانتی ہے ان قوانین کو, یعنی بناتی ہے اس کے لیے, ان اصولوں کے لیے قوانین. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بدامنی اور نقض امن کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. کسی کے, دیکھو یوٹیوب کی پالیسی ہے,
ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں, آپ ولاگ بنائیں, لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند, وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی پالیسی ہے بھائی. تو ہم بھی کہتے ہیں یار اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اس لا کو کیا کریں گے, کیونکہ یہ قربانی تو ہمارا گھر کا مسئلہ ہے نا. ہم پوری دنیا کو تھوڑی دکھائیں گے اس کے بھائی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو. ایک جگہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اونچی آواز سے اذان دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننی, تو شریعت بھی کیا کہتی ہے بھائی انہوں نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا. تو آپ مسلمانوں کے لیے اذان دیں, ان کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے آپ, یا آہستہ آواز میں اذان دیں گے آپ. تو جب آپ کا اپنا کنٹری ہے, آپ کا اپنا ملک ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ جیسے چاہیں چلیں, لیکن جب دوسرے کا ملک ہے, دوسرے کا کنٹری ہے, تو آپ کو اس کے لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گائے ذبح کر کے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے, فیس بک پہ نہیں ڈال رہے, دوسروں کے جذبات کو کیا ہوتی ہے, ٹھیس پہنچتی ہے, اور ہم یوٹیوب کے اس قانون پہ احتجاج بھی نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے قانون بنایا سارے انسانوں کو سامنے رکھ کے, تو ہمیں فالو کریں گے. تو جب اتنے سے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے کہ جی اس کو گائے ذبح ہوتا پسند نہیں ہے, تو آپ 1 ارب مسلمانوں کے, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. تو سویڈن کی گورنمنٹ کو پر لازم ہے کہ وہ فوراً, جیسے انہوں نے کیا تھا, نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا, چند مسلمان قتل ہو گئے تھے, تو کیسے مسلمانوں کا دل جیت لیا نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے, کتنا پروٹوکول دیا مسلمانوں کو کہ ایک دہشت گرد نے گھس کے مسجد میں چند مسلمانوں کو قتل کیا. اب میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں, نیوزی لینڈ کے اس واقعے پر ساری دنیا کے مسلمان نیوزی لینڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں, یار نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ہمارے دل جیت لیے. تو اگر سویڈن کی گورنمنٹ یہ کام کرے گی بھائی, یہ آپ دنیا میں بدامنی کا ذریعہ بنو گے, ساری دنیا آپ کو برا بھلا کہے گی, ساری دنیا آپ کو پر جو ہے وہ لعنت بھیجے گی. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کریں آپ. اور دوسری بات یہ, اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, سویڈن کے سفیر سے ملیں, ان کی وزارت خارجہ سے ملیں, ان پہ دباؤ ڈالیں. جب حکومتی سطح پہ دباؤ آئے گا نا, دیکھو انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا, جب سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تو ظلم میں کمی آئی, پھر جب سعودی عرب کی طرف سے دباؤ کم ہوتا ہے پھر ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ جمہوری ہے وہ جب ہی کرتی ہے جب پبلک کا دباؤ ہوتا ہے. پبلک کا دباؤ نہیں ہوگا تو حکومت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی.